اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو مسلسل عزائے امام حسین میں شریک ہیں اور اپنی اس سعی حسنہ کے ذریعے سے بی بی کی خدمت میں، شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مجلس ہماری شہرگ حیات ہے، مجلس کا رشتہ ہم سے وہی ہے جو مچھلی کا پانی سے ہے۔ جس طریقے سے بغیر پانی کے مچھلی نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح سے بغیر عزاداری کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس طریقے سے مچھلی کو زندگی پانی دیا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں زندگی جو ہے وہ عزاداری حسین سے ملی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم نے عزاداری کو بچایا ہے، ہم عزاداری کو بچاتے ہیں، ہم اس کی بقا کے ذمہ دار ہیں۔ قطعاً نہیں، بلکہ سچائی اور حقیقت تو یہ ہے کہ عزاداری نے ہمیں بچایا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ زمانے نے کوشش کی کہ ہمیں فنا کر دے، اسلام دشمن طاقتوں نے 1400 سال سے مسلسل یہ کوشش کی کہ ہمیں نابود کر دے، لیکن یہ عزائے سید الشہداء ہے، یہ عزائے حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جس نے ہمیں بچائے رکھا ہے۔
لہذا ہم اس کے لیے جتنی بھی کوشش کریں وہ کم ہے، جتنا بھی خرچ کریں وہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزا ہماری زندگی ہے، ہماری بقا ہے، اس کے بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور عزاداری کی خاص بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک دعا جناب فاطمہ زہرا نے کی ہے اور ایک دعا امام حسین نے کی ہے۔ یاد رکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ واقعہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کو واقعہ کربلا کی خبر ملی تو آپ نے یہ سوال کیا کہ بابا اس وقت آپ رہیں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا ابوالحسن رہیں گے؟ کہا وہ بھی نہیں۔ میں رہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی تم بھی نہیں رہو گی۔ میرا لال حسن رہے گا؟ کہا وہ بھی نہیں رہے گا۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا پھر کون میرے لال کا غم منائے گا؟ تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ ایک قوم آئے گی جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر ماتم کریں گی، جس کے بوڑھے حسین کے بزرگوں پہ ماتم کریں گے، اور جن کے بچے حسین کے بچوں پر ماتم کریں گے۔ واقعہ تو بہت سنا ہے نا آپ نے اس کو، اور ہر ذاکر کچھ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے پڑھے، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو ہماری عزاداری کو اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسے جو ہے برابر ہر ذاکر کو پڑھنا چاہیے، اگرچہ ہمارا اور آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن یہ وہ تکرار ہے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی مانند ہے۔ بار بار ریپیٹ کرو، بار بار تکرار کرو، تاکہ تم میں وہ جذبہ جو ہے بیدار ہو جو ایک عزادار میں ہونا چاہیے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا بھی آپ کو معلوم ہے کس کے لیے دعا کی؟ حسین کے عزاداروں کے لیے۔ کس کے لیے دعا کی؟ حسین کے ماتمداروں کے لیے۔ کس کے لیے دعا کی؟ حسین کا غم منانے والوں کے لیے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کی۔ تو ایک دعا ہمیں ماں کی ملتی ہے کہ جس نے دعا کی اپنے بیٹے کے عزاداروں کے لیے، اور ایک دعا ہمیں کربلا میں ملتی ہے۔ آپ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک آپ جو زندگی ہے، جو تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک دعا ملے گی، اور وہ کس کی زبان پر دعا ہے؟ وہ امام حسین کی زبان پر دعا ہے۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک دعا ماں کی ہے، ایک دعا بیٹے کی ہے۔ ماں نے عزاداروں کے لیے دعا کی، ماں نے عزاداری کے لیے دعا کی، ماں نے چاہا کہ حسین کا غم منایا جائے، اور ایک دعا جو ہے وہ بیٹے نے کی۔ اور وہ کون سا واقعہ ہے کہ جب ظہر کا وقت ہونے والا تھا، ابھی ہوا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی باریک نقطہ ہے، بہت ہی لطیف نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ یہاں پر علماء نے جو بات کہی ہے، بعض لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین کے اس شیدائی نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اقتداء میں ایک نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، جان کے تو کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو صحیح بات ہو اسے کہا جائے۔ ابو ثمامہ سیداوی یہ امام حسین کا وہ جانباز ہے، یہ امام حسین کا وہ چاہنے والا ہے، یہ امام حسین کا وہ عاشق ہے جس کا نام ابو ثمامہ سیداوی ہے۔ وہ کہتا ہے مولا
ظہر کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے اور نماز ادا کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، اور کوئی امام سے یہ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لمحے کے لیے صحیح اول وقت جو ہے وہ نکل گیا ہے، جو ایک امام کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات تھی اور بہت ہی دلکش یہ بات تھی۔ تو ابو ثمامہ سیدابی نے کہا نماز کا وقت ہونا چاہتا ہے، نماز کا وقت بس ہو ہی رہا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ۔ تو امام بہت خوش ہوئے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی اور آپ نے ایک دعا دی، یا ابا ثمامہ، یا ابا ثمامہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ سیدابی، اللہ تمہارا شمار نماز پڑھنے والوں میں کرے۔ تو تاریخ میں دو دعا اہم ہے، ایک ماں نے دعا کی عزاداروں کے لیے، بیٹے نے دعا کی نمازی کے لیے، اور ماں اور بیٹے نے ایک مشترکہ اعلان کیا کہ اگر چاہتے یہ ہو کہ ہم سے تمہارا رابطہ قوی رہے، اگر چاہتے یہ ہو کہ ہم سے تمہارا کنیکشن مضبوط رہے، تو تمہیں دو کام کرنا ہے، مجلس حسین بھی کرنا ہے اور عزاداری حسین بھی کرنا ہے، مجلس حسین بھی کرنا ہے، اور اللہ کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ یعنی بہترین مومن وہ ہے، بہترین محب اہل بیت وہ ہے کہ جو ان دونوں کو لے کر چلے، نماز بھی پڑھے، سجدہ بھی کرے اور عزاداری بھی کرے۔ اب امام حسین کے بعد کون امام ہیں؟ بہت توجہ کیجیے گا۔ امام حسین کے بعد جو امام آتے ہیں وہ علی ابن الحسین ہیں، وہ امام زین العابدین ہیں، وہ سید الساجدین ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا ہے۔ توجہ کیجیے، شاید کوئی بات میں پیش کرنے چاہتا ہوں اور آپ تک یہ میسج ضرور پہنچے گا کہ امام سجاد نے اس پیغام کو کس طریقے سے پیش کیا اور عملی اعتبار سے پیش کیا۔ امام سجاد واقع کربلا کے بعد 34 سال جو ہیں، 34 سال واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین جو ہیں زندہ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی تاریخ سن ولادت جو ہے وہ 38 ہجری ہے، اور آپ کی جو شہادت کی جو تاریخ ہے، جو سن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 95 ہجری ہے۔ تو 95 ہجری سے اگر آپ جو ہے 38 نکالیں گے تو 57 سال جو ہے امام زین العابدین کی مکمل عمر ہے۔ اس 57 سال میں 23 سال جو ہے وہ کربلا کے پہلے کی عمر ہے، اور اس کے بعد تقریباً 23 کہہ لیجئے، 22 سے 23 کے درمیان، اور اس کے بعد جو 34 سال ہے وہ جو ہے امام کی کربلا کے بعد کی عمر ہے۔ کربلا کے پہلے امام کے واقعات بہت ہی کم ملتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد امام زین العابدین کے واقعات ہی واقعات ہیں، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے کربلا کے بعد کے حالات پر بھی مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 10 مجلسیں جو ہیں، یہ عشرہ مجالس جو ہے، اس میں کچھ میسیجز ہیں، کچھ پیغامات ہیں جو مجھے پیش کرنا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 23 سال بیفور کربلا اور 34 جو ہے وہ آفٹر کربلا کے بعد، اس میں جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ کربلا ہی سے شروع ہو گئی، آپ کی تبلیغ کربلا سے شروع ہو گئی۔ آپ کہیں گے کربلا میں امام نے تبلیغ شروع کی تھی؟ جی ہاں، جو آپ کا فریضہ منصبی ہے، آپ نے اس کی ابتدا، اس کا آغاز کربلا ہی سے کیا تھا،
جب جناب زینب نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا تو بعنوان امام وقت جو ہے مسئلہ پوچھا تھا، بعنوان امام زمانہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آپ نے یہاں سے جو ہے شروعات کی، تو اب یہاں سے لے کر 95 ہجری تک، آسان زبان میں کہا جائے سن 61 ہجری سے لے کر سن 95 ہجری تک امام زین العابدین کی جو عمر ہے اور جو اس میں ان کی فعالیت ہے وہ عجیب ہے واقعاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کربلا کے بعد کی جو عمر ہے اس میں یا درباروں میں خطبہ دیا ہے یا بازاروں میں خطبہ دیا ہے، اور اس کے بعد آپ جب وہاں مدینے پہنچے ہیں تو 33 سال آپ مدینے میں رہے، 33 ایئرس امام جو ہے مدینے میں رہے۔ اس 33 سال کے اندر جو ہے آپ نے وہ 2 کام کیا جو جناب سیدہ نے چاہا تھا، اور وہ بھی کام کیا کہ جو امام حسین نے چاہا تھا۔ جناب سیدہ نے کیا کہا؟ عزادار کہاں سے آئیں گے، عزاداری کیسے ہوگی؟ جناب فاطمہ زہرا کو عزاداری کی فکر ہے، اور امام اور دعا دی عزادار کے لیے کہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ایک نمازی کو دعا دی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ امام کا جو بھی قول ہوتا ہے اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ فوراً ختم نہیں ہو جاتی، صبح قیامت تک رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے خطاب ایڈریس کسی ایک خاص شخص سے ہو، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو خطاب ہے وہ صبح قیامت تک ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں مثلاً کسی ایک خاص شخص کے لیے ایک حکم نافذ کیا ہے، لیکن وہ حکم جو ہے چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو۔ مثال کے طور پہ تبت یدا ابی لہب جو کہا، یہ ایک طرح کی انزجار ہے، نفرت ہے، دشمن سے نفرت ہے۔ تو یہ نفرت جو ہے یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اے میرے پروردگار ٹوٹ جائیں تو کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے توڑنے والا تو ہی ہے، جوڑنے والا بھی تو ہی ہے، ہاتھ کا توڑنا بھی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اور اس کا جوڑنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تبت یدا ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ توڑ دے پروردگار، تیرے پاس قدرت ہے، تیرے پاس اختیار ہے۔ کہا نہیں، یہ ایک قانون ہے کہ صبح قیامت تک رہے گا کہ جو بھی میرا اور میرے جو نائبین ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، جو معصوم ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جنہیں میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر ان کے مقابلے میں آئیں گے تو ہم ان پر نفرین کریں گے، ہم ان پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ پروردگار بتانا چاہتا ہے۔ ابو لہب کا ہاتھ توڑنا مقصود نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جعلک اللہ من المصلین، نمازی کے لیے دعا کی ہے۔ تو ایک مخصوص نمازی کے لیے دعا نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں، بلکہ ہر نمازی کے لیے حسین کی دعا ہے۔ تو اب مجھے پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے اس ایک جملے میں کہنے دیجئے۔ کیا حسین جو ہے یہ امتزاج ہے کہ ایک ماں ہے جو عزاداروں کے لیے دعا کر رہی ہے، اور ایک بیٹا ہے جو نمازیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور امام سجاد یہ دونوں کام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری جو کربلا کے بعد کی جو عمر ہے اس میں مصلی پر آتا ہوں تو مجھے سید الساجدین کا لقب ملتا ہے، مجھے زین العابدین کا لقب ملتا ہے، اور جب جو ہے وہ میں
अज़ा के मसल्ले पर आता हूँ तो मुझे बक्का कहा जाता है। बक्का यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला, बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाला। तो एक वक्त में जो है इमाम सैयदुस साजिदीन भी हैं, अज़ादार हुसैन भी हैं। लिहाजा हमको जो है ये दोनों सिफत को इख्तियार करना है। हमको सैयदुस साजिदीन के भी नक्श कदम पर चलना है और हमको बक्का यानी बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाले के भी नक्श कदम पर चलना है। और ये नक्श कदम किसी और का नहीं है, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये नक्श कदम है जिस पर हमको जो है चलना है। कहने का मकसद ये अदान मोहतरम कि मारिफत जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अज़ादार हैं, हमारी मारिफत मजबूत होना चाहिए। मारिफत कैसी होनी चाहिए, मारिफत का जो है मेयार कितना होना चाहिए। देखिए पैगम्बर इस्लाम ने पहले ही बताया। मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, ये फ़र्श अज़ा जो है, ये अगर आपसे पूछे कि फ़र्श अज़ा किस लिए बिछाई जाती है, एक सेंटेंस में अगर जवाब दिया जाए, आप दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से सवाल करेंगे तो इससे बेहतर कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है जवाब में इख्तलाफ थोड़ा बहुत हो, अलग अलग लोग जवाब दें, लेकिन मकसद सबका यही एक होगा जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ कि फ़र्श अज़ा बिछाने का मकसद अगर एक सेंटेंस में बयान किया जाए तो वो ये होगा कि फ़र्श अज़ा का मकसद मारिफत है, यानी मारिफत हासिल करना है। हम फ़र्श अज़ा इसलिए बिछाएं कि अपनी मारिफत में इजाफ़ा करें। मारिफत किसकी? हर एक की मारिफत। याद रखिएगा, बाद लोग समझते हैं कि जब मारिफत कहा जाएगा तो सिर्फ अल्लाह की मारिफत है, सिर्फ रसूलुल्लाह की मारिफत है, सिर्फ अहले बैत की मारिफत है। नहीं, बल्कि जो गलत लोग हैं, जो निगेटिव पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी भी मारिफत हासिल करना है। दलील क्या है? यानी शैतान की भी मारिफत हासिल करना है। उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो रसूल के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो मौला अली के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो जनाब फ़ातिमा के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो इमाम हसन के मुकाबले में आए, उन लोगों की मारिफत हासिल करना है जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए। क्यों? इसलिए कि जब हम इन दोनों से मार्फत जो है कि हासिल करेंगे तभी तो इनसे नज़दीक होंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद से की मार्फत हासिल करो ताकि इनसे करीब हो जाओ, इनके दुश्मनों से की मार्फत हासिल करो ताकि इनसे दूरी इख्तियार करो। भाई, जब तक कि हम जहर को जहर नहीं समझेंगे कैसे उससे दूरी इख्तियार करेंगे, और जब तक हम विटामिन्स को विटामिन्स नहीं समझेंगे हम उसको उसके नज़दीक कैसे जाएंगे। हमें मालूम अगर है कि ये फल हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है तो हम उसको खाएंगे, लेकिन पहले इस फल की मार्फत ज़रूरी है। इसी तरीके से जहर को जहर समझेंगे तभी तो दूर होंगे ना। इसलिए अजीज़ों, शैतान को पहले समझना है, शैतान की मारिफत हासिल करना है। जब शैतान की हम मारिफत हासिल कर लेंगे अजीज़ों, तभी तो उससे दूरी इख्तियार करेंगे। आसान ज़बान में कहा जाए, तवल्ला के लिए भी मारिफत की ज़रूरत है और तबर्रा के लिए भी मारिफत की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है मारिफत की? एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आज की पहली मजलिस अशरे की ज़रूरी है कि आप इसकी तरफ पूरी तवज्जो दें। तवल्ला की ज़रूरत क्यों है? एक सवाल, तवल्ला किसे बोलते हैं? तवल्ला कहते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद और उनके दोस्तों से मोहब्बत करना। तबर्रा किसे कहा जाता है? तबर्रा कहा जाता है इनके दुश्मनों से दूरी इख्तियार करना, इजहार बराअत, नफरत का इजहार करना, इनके करीब न जाना, इसी को तबर्रा कहते हैं। तबर्रा यानी बराअत से निकला है। बराअत जो है यानी दूरी इख्तियार करना। सूरह बराअत जो मुशरिकीन मक्का के लिए भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था? जो एक साहब लेकर गए, बाद में उनको रोक दिया गया कि साहब आप मत ले जाइए, और उसके बाद आयत निकली, या रसूल अल्लाह आप खुद जाइए और रजुलुम मिनका, या वो शख्स जाए जो रजुल भी हो और आप में से हो। तो आप उनको
نہیں بھیجی ہے سورہ برات کو لے کر۔ یہ سورہ برات میں کیا تھا، کیا باتیں کہی گئی تھیں سورہ برات میں؟ جانتے ہیں کیا بات تھی سورہ برات میں؟ صرف یہی ایک بات تھی کہ دوری اختیار کرنا ہے، ان سے جو ہے مشرکین مکہ سے آپ کو قریب نہیں ہونا ہے، مشرکین مکہ سے آپ کو دور ہونا ہے۔ اسے بولتے ہیں عزیزو براعت، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تولا اور تبرہ یہ دو چیزیں ہیں۔ تولا جو ہے یعنی محبت کرنا، تبرہ یعنی دشمنی کرنا، تولا یعنی اہل بیت اور ان کے ساتھیوں سے محبت کرنا، یعنی علامہ مجلسی سے بھی جو محبت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کا کنیکشن جو ہے اہل بیت سے ہے۔ علامہ ہلی سے جو محبت ہے کوئی ہمارا کوئی رشتہ تھوڑی ہے ان سے، لیکن محبت اس بنیاد پر ہے کہ یہ محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں۔ محمد و آل محمد سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے وابستہ ہیں۔ تو ایک سلسلہ جلیلہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو تولا کیوں کرنا ہے، تبرہ کیوں کرنا ہے؟ میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے نا؟ معرفت جو ہے یہ کیوں کرنا ہے تولا اور کیوں کرنا ہے تبرہ؟ یاد رکھیے گا، کسی سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے کیریکٹر سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ بہکے ہوئے جوان، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کا، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بہکے ہوئے جوان ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ صاحب آپ کی ٹی شرٹ ایسی کیوں ہے، آپ کے پینٹ کا جو گھٹنا ہے مثال کے طور پہ وہ پھٹا ہوا کیوں ہے، آپ کے پینٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کے دھات کیوں ہیں، کہیں پہ لوہا لگا ہوا ہے، کہیں پہ جو ہے اور کوئی اور دھات ہے، کہیں پہ الومنیم ہے، یہ کیوں لگا رکھا ہے تم نے؟ یہ برونز کیوں ہے، یہ فلاں چیز کیوں ہے؟ کہا صاحب یہ فلاں جو ہے ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ ایسا پہنتا تھا۔ آج کل بال بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بال جو ہے وہ کان تک ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے کا ان کا جو محبوب تھا، ان آوارہ لوگوں کا جو محبوب تھا وہ کان تک بال رکھتا تھا، لہذا ان لوگوں نے بھی کیا کیا، کان تک بال رکھنا شروع کر دیا۔ اب حالات بدلے تو نچلا حصہ غائب رہتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، اب تو باقاعدہ نیچے جو ہے بال ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کیریکٹر سے محبت ہو گئی ہے، ان سے محبت ہوئی ہے تو ان کے بال رکھنے کے انداز سے بھی محبت ہو گئی ہے، ان سے محبت ہو گئی ہے ان دنیا والوں سے تو ان کے جو انداز ہے لباس پہننے کا، مثلا جینز پینٹ پہننے کا جو لباس ہے، جو طریقہ ہے، وہی طریقہ جو ہے یہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ محبت ہو گئی ہے تو ویسا ہی بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی؟ میں نے ساری باتیں کہہ دی عزیزوں۔ محبت ہے تو ویسے ہی بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت کاذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت صادقہ ہونا چاہیے، سچی محبت ہونا چاہیے، جھوٹی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ تو سچی محبت میں اور جھوٹی محبت میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ تولا اس لیے ہے کہ جن سے محبت کرو گے تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ پتہ بھول گئے، غلط جگہ چلے گئے، غلط لوگوں سے محبت کرنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ آج مسلمان جو ہیں در در جو بھٹک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیدر کے در سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ در آل محمد سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ایسے ہی تبرہ بھی ہے عزیزو۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرو۔ جب ان سے نفرت کرو گے تو ان کے کیریکٹر سے نفرت کرو گے، ان کے کردار سے نفرت کرو گے۔ جب تم یزید سے تبرہ کرو گے تو یہ دیکھو گے کہ یزید کیا کرتا تھا، ہمیں یزید کیا کرتا تھا، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو تولا اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے عمل کو اختیار کرنا ہے
اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے عمل سے دوری اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں ایک لسٹ بنانی ہوگی، محمد و آل محمد یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اب ہم کو ان کے عمل کو اپنی زندگی میں جو ہے ڈھالنا ہوگا، ہم کو بھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک لسٹ بنائیے، جو دشمنان اہل بیت تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، ہم کو بھی جو ہے اب یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یزید کیا کرتا تھا، یزید کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے جانیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یزید کے یہاں یہ تمام چیزیں تھیں۔ لہذا ہم کو تولا و تبرہ کے ذریعے سے ایک میسیج یہ ملا عزیزو کہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ ہمیں ایک مومن بناتا ہے۔ تولا و تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائک پر ہم کسی کی تعریف کر دیں یا مائک پر کسی کے خلاف بولیں اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن اصل تبرہ اور تولا یہ ہے کہ دل سے جو ہے محبت کریں، دل سے جو ہے دشمنوں سے نفرت کریں۔ جب دل سے محبت ہوگی تو پھر جو ہے اس دل کے اندر جو محبت ہے یہ ہمارے اعضاء و جوارح سے دکھائی دے گی، اور دشمنوں سے جو دل میں نفرت ہے وہ بھی جو ہے ہمارے اعضاء و جوارح سے دکھائی دے گی کہ وہ یہ کرتے تھے اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے کچھ باتیں تھیں جو بہت ہی اہم تھیں عزیزو، جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج یہ عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ 9 مجلسیں آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے پیش کی جائیں گی، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جس چینل پہ یہ مجلس آ رہی ہے اس چینل کو جو ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ جب یہ مجلسیں ہوں، میں اپنی مجلس کی بات تنہا نہیں کر رہا ہوں، جو بھی پروگرامز ہوں نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان چینلز کو اپنا رفیق بنائیں، اپنا ساتھی بنائیں، اپنا ہمدم بنائیں، کہ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو آپ کی زندگی کی معنوی زندگی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان چینلز کو جو ہے اپنا ہمدم بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے، اپنا دوست بنائیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ یہ مجلس جو ہے یہ ایک معجزہ ہے عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ مجلس جو ہے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو چیز فطرت پر غالب آ جائے، جو چیز نیچر کو ہرا دے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن اگر کوئی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اگر یہ جو ہے تنور میں کوئی چلا جائے اور وہ نہ جلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے معجزہ۔ جو نیچر کو مات دے دے، جو نیچر کو شکست دے دے، جو نیچر کے اگینسٹ جائے، اسی کو تو کیا کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آگ کا گل ہونا معجزہ ہے۔ لوہے کو نرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی اسے چھو دے اور وہ نرم ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عزاداری بھی معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی غم ہو اور کتنا بھی شدید غم کیوں نہ ہو، لیکن عزیزو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سنیں، کیسا بھی غم کیوں نہ ہو، ایک شخص ہے جس کے آنکھوں کے سامنے اس کے جوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ کتنا روئے گا ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال
آخر میں اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے. لیکن یہ غم حسین ہے، یہ غم حسین ہے عزیزو کہ آج 1400 سال ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی یہ واقعہ ہوا ہے. تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو، 14 صدی گزر گئی ذکر حسین کو، معلوم ہو رہا ہے کہ ہے کل کی داستان، معلوم ہو رہا ہے کہ ہے کل کی داستان. یہ معجزہ ہے، عزاداری معجزہ ہے، غم حسین معجزہ ہے. اور ہم جو ہیں آج پرسہ دینے کے لیے یہ مجلس سن رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم ان مجلس کے ذریعے سے جناب سیدہ کو، امام زمانہ کو پرسہ دیں. مولا آپ نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءً بَدَلَ الدُّمُوعِ. آپ نے خود ہی فرمایا کہ میرے جد حسین، میں زمانے نے ہم کو مؤخر کر دیا تھا، ورنہ میں بھی عاشور کے دن آپ کے ساتھ رہ کر اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن میں عاشور کے دن تو نہیں تھا. لیکن مولا میرے جد حسین، امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر صبح و مساء گریہ کرتے ہیں، اور جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں مولا آقا، میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے یقین ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی، کیونکہ یہ جملہ جو ہے آپ کے اور ہمارے اور ہم سب کے امام زمانہ کا یہ جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے عزیزو کہ یہ غم امام زمانہ کے لیے بھی کتنا اہم ہے. ہاں عزادارو، کربلا میں عاشور کے دن 1-2 پہر میں بھرا گھر لٹ گیا. ہاں عزادارو، ہر ایک شہید ہو گیا. عاشور کا دن ختم ہوا، شام غریباں آئی، غریبوں کی شام آئی. بیویاں خیمے کی جلی ہوئی راکھ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ کل جب 11 محرم آئے گی تو نہ جانے ظالم جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے اسیر کریں گے. ہاں عزادارو، جب 11 محرم آئی ہے تو میرے استاد نقل کرتے ہیں کہ جب 11 محرم آئی عزیزو تو ظالموں نے کچھ اونٹ جو ہے اس طرف بھیجے کہ جہاں پر اہل حرم بیٹھے ہوئے تھے. ان میں جو سب سے بڑا اور سب سے سینئر اونٹ تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا. جناب زینب نے یہ سمجھ لیا، آئیں، اور آنے کے بعد امام سجاد سے کہتی ہیں بیٹا تم زمانے کے امام ہو، تم زمانے کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو بڑا اونٹ ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہا ہے. تو جناب امام سجاد نے سنا اور کہا، اے پھوپھی اماں، یہ اونٹ جو ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے دیکھو ابھی کو تھوڑی ہی دیر میں تمہاری پشت کے اوپر خانواد عصمت و طہارت کی عورتیں بیٹھیں گی، ذرا قدم آہستہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی اونٹ کی پشت سے زمین پر گر جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کیسے یہ بات کہوں، میں کیسے یہ جملہ کہوں عزیزو. یہ جانور ہیں لیکن انہیں معلوم ہے محمد و آل محمد کی عظمت کیا ہے، ان کے گھر کی عورتوں کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. لیکن یہ کیسے ظالم انسان تھے کہ جنہوں نے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جو ہے بے مخنو چادر پھرایا. ہاں عزادارو، میں یہیں پر مجلس ختم کر دیتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تھوڑے آنسو آپ اور نکال لیں.
یہ رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پاتے ہیں نا، ہمارے آنسو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، روایت میں ہے، وسائل بہار الانوار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے، واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص ہے جو کربلا کے قریب رہتا ہے، اسے کربلا کی طرف سے خوشبو کا محسوس ہوتی ہے، ایک خوشبو کا احساس ہوتا ہے، وہ اس خوشبو کو کے سہارے جو ہے چلتا ہے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آ جاتا ہے۔ میدان کربلا میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ مختلف لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ہر لاشے سے جو ہے خوشبو نکل رہی ہے۔ ایک مخصوص لاشا ہے جو بالکل جو ہے پامال سم اسپا ہو گیا ہے، اسے پامال کر دیا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، اس لاشے کے قریب آیا، دیکھا خوشبو کچھ زیادہ ہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے دیکھا ایک شیر ہے جو جنگل کی طرف سے چلا آ رہا ہے، ایک شیر ہے جو جنگل کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ وہ شیر قریب آیا تو اس نے دیکھا، اس شخص نے دیکھا، اس عرب نے دیکھا تو یہ ایک ایسی جگہ پر اس نے پناہ لی کہ شیر سے محفوظ رہے۔ عزادارو، ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ شیر آتا ہے اور اس جنازے کا چکر لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ زمین پر گرتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ عزادارو، یہ عرب جو ہے، یہ عرب گھبرا جاتا ہے، یہ عرب پریشان ہو جاتا ہے، آخر یہ کون سا جنازہ ہے، کس کا جنازہ ہے، یہ شیر کون ہے؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ قریب آتا ہے اور آنے کے بعد اس جنازے سے مخاطب ہوتا ہے، تجھے واسطہ ہے اسی ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بقدرت خدا گویا ہو کر مجھے یہ بتا دے کہ تو کون ہے۔ ہاں عزادارو، آواز آتی ہے، اے عبداللہ، تم نے پہچانا نہیں، میں محمد کا نواسا حسین ہوں، اور یہ شیر جو ہے بچپنے میں کسی نے مجھے دیا تھا، میرے نانا کو دیا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور یہ کربلا کے قریب آیا ہوا تھا۔ ہاں وہ پوچھتا ہے، عبداللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے مولا، یہ شیر جو ہے اس نے دم کیوں توڑ دیا؟ اس نے مجھ سے کہا مولا، ابھی میں کوفے کے قریب سے آ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی گھر کی عورتوں کو بے مقنع و چادر درباروں میں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کر شیر نے دم توڑ دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم بحق محمد وانت المحمود، و بحق علی وانت العالی، و بحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض، و بحق الحسن وانت المحسن، و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، و بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے عاصموں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار، ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیرے عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔